اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کلیات اقبال میں علامہ اقبال اپنا ایک روحانی مشاہدہ بیان فرماتے ہیں۔ اقبال کی ملاقات مولانا جلال الدین رومی سے ہوتی ہے اور اقبال ان سے سوال کرتے ہیں کہ آج مسلمان دنیا میں اتنی تباہی کیوں ہے؟ مسلمان تہذیب اتنے فساد اور اشتعال اور انتشار میں کیوں برپا ہے؟ مسلمان دنیا کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ دور تھا کہ جب خلافت عثمانیہ تباہ ہو رہی تھی، خاک و خون میں لٹ رہا تھا ترکمان سخت کوش۔ پوری مسلمان دنیا میں کہیں بھی کوئی آزاد اسلامی ریاست نہیں تھی۔ تو اس موقع پر اقبال کو یہ روحانی مشاہدہ ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی سے ملتے ہیں اور پھر مولانا جلال الدین رومی ان کو جواب دیتے ہیں کہ آج مسلمان دنیا کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں، گفت رومی نے کہا، بر بنائے کوہنا کے آباداں کنند می نہ دونی اول آ بنیاد را ویراں کنند۔ رومی نے کہا کہ کیا تم یہ بات نہیں جانتے، جب پرانی بوسیدہ بنیادوں پر ایک نئی عمارت تعمیر کرنی ہو تو پرانی بوسیدہ عمارت کی جڑوں اور بنیادوں کو بھی اکھیڑ کر باہر نکال دیا جاتا ہے۔ پرانی بوسیدہ عمارت کے اوپر اس کی بنیادوں پر اسلامی تہذیب کی نئی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اس لیے تمام اسلامی تہذیب جو گل سڑ گئی ہے، جو زوال کا شکار ہے، جو کمزوری کا شکار ہے، اس اسلامی تہذیب کی جڑیں اکھاڑی جا رہی ہیں تاکہ ایک نئی دنیا آباد کی جائے۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، تاکہ پھر لیا جائے گا ان سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ حقیقت ہے جو بابا اقبال کو مولانا رومی نے بتائی۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جب نئی عمارت اور نئی تہذیب، نئی قوم آباد کرنی ہو تو گلی سڑی قوم کی بنیادیں اور جڑیں بھی اکھیڑ دی جاتی ہیں؟ میں کل بیان سن رہا تھا پاکستان کے وزیر داخلہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ نظام بالکل گل سڑ گیا ہے اور یہ نظام تباہ ہو چکا ہے اور یہ نظام ختم ہو چکا ہے اور ہم کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے انہوں نے کہا کہ آپ سب مل کر بیٹھیں اور آپس میں مل کر ایک نیا نظام بنائیں، ورنہ ایک طرح سے انہوں نے ایک دھمکی لگائی کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں ان کے اس بیان کو سن کر حیرت میں ڈوب گیا اور سب سے اور حقیقت یہ کہ مجھ پر دہشت طاری ہوئی۔ دہشت کس بات کی؟ کہ پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ وزیر داخلہ مذاق کر رہے ہیں۔ دہشت اس بات کی کہ وہ سنجیدہ تھے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے یہ کہنا کہ آپ مل کر پاکستان میں ہونے والے فساد کا حل نکالیں، اسی طرح ہے کہ آپ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی سے یہ کہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ بیٹھ کر ہمیں مسائل کا حل بتائیں تاکہ ہم آپ کی ہوئی دہشت گردی کو روک سکیں۔ اب کون سنجیدہ، سیانہ اور سمجھدار آدمی ایسی بات کرے گا؟ شاید وہ صاحب کر سکتے ہیں کہ جن کے لیے بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار تھا، اپنا مذاق بنوا لیا ایسی بات کر کے انہوں نے۔ اور اب یہ دوسری بات کی انہوں نے۔ اس وقت پاکستان اگر تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے، جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پہنچا ہوا ہے، اور نظام تباہ ہو چکا ہے، تو یہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی دہشت گردوں کی وجہ سے ہے، ان سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ہے،
انہی مافیاز کی وجہ سے ہے جو نسل در نسل اس پاک سرزمین کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اور آپ انہی سیاسی اور معاشی دہشت گردوں کو کہہ رہے ہیں کہ مل کر بیٹھ کر ایک نیا نظام بناؤ تاکہ ہم تمہاری سیاسی اور معاشی دہشت گردی کو روک سکیں. کون معقول انسان ایسی بات کرے گا؟ کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی کیونکہ یہ تو سی این این کے رپورٹر تھے، تاریخ دان تو نہیں تھے. انہوں نے تو کرکٹ کھیلی ہے زیادہ سے زیادہ، وہ بھی نہیں کھیلی. لیکن امت مسلمہ کے عروج و زوال کا اسباب کیا ہیں؟ قومیں دنیا میں کس طرح اٹھتی ہیں اور زوال پذیر ہوتی ہیں؟ قومیں کیسے عروج پاتی ہیں؟ یہ سب باتیں بابا اقبال نے ہم کو بتائی ہیں. آپ کو اپنی عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بابا اقبال سے پوچھ لیں کہ پاکستان کی تعمیر کیسے کرنی ہے. تاریخ دیکھ لیں، دنیا میں اپنے آس پاس دیکھ لیں، پچھلے 100 سال کی تاریخ دیکھ لیں کہ بڑی بڑی تہذیبوں نے اور قوموں نے اپنی تعمیر کیسے کی ہے. ایک ایک کر کے آپ کو مثال دیتے ہیں. جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، جب حجاز کی اس پوری سرزمین سے خلافت عثمانیہ کا حکمرانی ختم ہوئی، وہاں پہ آل سعود کی حکومت قائم ہو گئی. آل سعود نے آ کر کئی سو سال کی خلافت عثمانیہ کی حکومت کی جڑ تک اکھیڑ دی. ایک ایک فرد کو نکال دیا، پورا نظام تبدیل کر دیا، اپنی بادشاہت قائم کی. پرانے نظام کی جڑ اکھیڑ کر اپنا ایک نیا نظام بنایا. ہر نئی سلطنت اسی طرح کرتی ہے. جب روس میں بولشوک ریولوشن آئی تو کئی سو سال کی بادشاہت جو زار کی بادشاہت تھی، بولشوکس نے، کمیونسٹوں نے کیا کیا آکے؟ انہوں نے اس کے پورے خاندان کو قتل کیا، بادشاہ کو اور اس کی اولاد سمیت. اس کی پوری اسٹیبلشمنٹ، اس کی بیوروکریسی، اس کے پورے نظام کو ختم کر کے کئی سو سال کی بادشاہت ختم کر دی اور اس کی جگہ پر اپنا ایک کمیونسٹ نیا نظام بنایا، پچھلے نظام کی جڑ اکھیڑ دی. جو رومی کہتے ہیں نا، جب نیا نظام بنانا ہوتا ہے تو پچھلے نظام کی جڑ اکھیڑنی پڑتی ہے، کچھ نہ چھوڑو اس کا، ورنہ وہ تمہیں کام نہیں کرنے دے گا. ترکی میں مصطفیٰ کمال، اس نے جب خلافت کو ختم کیا تو پورے خلافت کے کئی سو سال اور ترکی کا جو اسلامی نظام کئی سو سال کا تھا اس کی جڑ اکھیڑ دی اور نیا سیکولر ترکی بنایا. یہاں تک کہ دین تبدیل کر دیا، زبان تبدیل کر دی، قرآن تبدیل کر دیا، اذان تبدیل کر دی، سب کچھ تبدیل کرنے کی کوشش کی اس نے، مگر پچھلے نظام کی جڑ اکھیڑ دی. اچھا برا کیا وہ ہم بات نہیں کر رہے، ظاہر ہے کہ حرام کیا جو کیا. ہم مثال دے کے تمہیں بتا رہے ہیں کہ جب نیا نظام آتا ہے تو پچھلے نظام کی جڑیں اکھیڑ دیتا ہے، کچھ نہیں چھوڑتا اس کو. ایران میں شاہ کا انقلاب، خمینی کا انقلاب جو شاہ کے خلاف آیا، 40 سال سے بادشاہت تھی، شاہ کی حکومت تھی. جب خمینی کا انقلاب آیا تو شاہ کے نظام کی جڑ اکھیڑ دی، کچھ نہیں چھوڑا اس میں. اس کے سارے مشیر وزیر پھانسی لٹکا دیے، سب کو جیلوں میں ڈالا، ان کی دولت واپس، جو لوٹی ہوئی دولت تھی واپس لے کر آیا، اپنا نظام بنایا جو ابھی 50 سال سے چل رہا ہے. چیئرمین ماؤ زیتونگ چائنا میں، چین میں جب ان کا انقلاب آیا، اس سے پہلے طوائف الملوکی تھی، آوارگی تھی، چرس پینے والے چینے تھے. جب اس وقت ماؤ زیتونگ کا انقلاب آ رہا تھا، چین پاکستان کے بعد آزاد ہوا ہے. ہم 47 میں، وہ 48 میں آزاد ہوئے ہیں. لیکن 1920-22 میں بابا اقبال نے دیکھ لیا تھا کہ چین میں بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. گیا دور گراں خوابی گیا، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. 1920 میں انہوں نے کہا تھا کہ چائنیز جو ہیں وہ سنبھل کے اٹھ کے ایک بہت بڑی سپر پاور سیولائزیشن بننے جا رہے ہیں. اس وقت کسی نے چین کا نام نہیں سنا تھا، ماؤ زیتونگ کو کوئی جانتا نہیں تھا. بابا اقبال نے اس وقت بتا دیا تھا یہ ہونے والا ہے. چین میں تم دیکھو گے کہ آگے کتنی بڑی سپر پاور بننے جا رہی ہے. چائنیز سنبھل گئے، اب وہ چرس اور افیون نہیں پیئیں گے. تو ماؤ زیتونگ نے کیا کیا؟ پچھلے پورے نظام کو کھیڑ کے ہزاروں لوگ قتل کیے، لاکھوں لوگ قتل کیے، پورا نظام صاف کر کے پورے چین کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا. اور پھر اپنے پورے چین میں کوئی ڈیموکریسی، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، صرف ایک پارٹی ہے، وہ بھی فوجی، ایک طرح سے فوج ہے، وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا. وہاں بھی پروموشنز اسی طرح ہوتی ہیں جیسے کسی فوج میں ہوتی ہیں. سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں آپ، 40 سال کے بعد آپ پولیٹ بیورو میں پہنچتے ہیں، اسی پارٹی کے اندر آپ پروموٹ ہوتے ہیں. باہر سے کوئی سائڈ سے آ کے ڈائیو نہیں مار سکتا، پیراشوٹ سے اندر نہیں آ سکتا. وہ 40 سال دیکھتے ہیں لائلٹی آپ کو، پھر آپ کو جا کے کسی صوبے کا گورنر یا وزیر لگاتے ہیں. ایک پارٹی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے.
مگر آپ مثال دیتے ہیں چائنا کی کہ ہم نے چین جیسی ترقی کرنی ہے، مگر آوارگی آپ نے وہ رکھی ہوئی ہے کہ جس کے اندر مادر پدر آزاد اور ایسی انارکی ہے کہ خود اب آپ کہنے لگے کہ ہمارا نظام تباہ ہو چکا ہے۔ تو دنیا کی اور کون سی مثالیں ہم آپ کو دیں؟ دنیا کے جب بھی کسی ملک میں کسی مضبوط حکمران نے آ کر ایک نیا نظام لایا، انقلاب برپا کیا ہے، تو پچھلے نظام کی جڑیں اکھیڑ دی ہیں۔ قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا تو سب سے پہلا کام قائد اعظم نے یہی کیا تھا کہ آپ نے اس پرانے انگریزوں کے اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اس اینگلو سیکسن لا اور جوڈیشل سسٹم کی جڑ اکھاڑنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن بنایا تھا۔ علامہ محمد اسد جو لیوپولڈ ویس پرانے جرمن تھے، جن کو علامہ اقبال نے تربیت دی اور حکم دیا کہ پاکستان جاؤ، پاکستان بنے گا تو اس وقت پاکستان جانا اور اس کی خدمت کرنا، تو پاکستان کا پہلا پاسپورٹ ایک جرمن کو ایشو ہوا تھا، جرمن مسلمان کو، لیوپولڈ ویس علامہ محمد اسد کو۔ ان کو قائد اعظم نے اتنی اتھارٹی دی تھی کہ روز ہر ہفتے میں ایک مرتبہ ان کا ایک ریڈیو ایڈریس ہوتا تھا، خطاب ہوتا تھا ان کا، جس میں وہ یہ بتاتے تھے کہ ہم آنے والی اسلامی فلاحی ریاست کیسے تعمیر کریں گے۔ ان کے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن میں پوری انہوں نے اسلامی تاریخ کو سامنے رکھ کر پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی فلاحی ریاست کا بلو پرنٹ تیار کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی بنیاد پر 1949 میں قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی تھی لیاقت علی خان نے۔ وہ سارا کام علامہ محمد اسد اور لیوپولڈ ویس یعنی علامہ محمد اسد کا اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا تھا۔ لیکن جب قرارداد مقاصد 1949 میں پیش ہوئی تو پاکستان کے اندر جو اس وقت انگریز اور قادیانی لابی تھی، کیونکہ لیاقت علی خان کو فوراً اس کے کچھ عرصے کے بعد شہید کر دیا اور علامہ محمد اسد کو یہاں سے پوسٹ کر دیا یونائٹڈ نیشنز میں، اتنا دور نیو یارک بھیج دیا، اور پیچھے ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کو آگ لگا دی کہ وہ سارا کام جو انہوں نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کیا تھا اس کو آگ میں جلا کے ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد سے پھر وہ انارکی کا پیریڈ شروع ہوا ہمارا، کیونکہ کوئی نظریاتی لیڈر باقی نہیں بچا قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد۔ قرارداد مقاصد صرف ہماری کاغذ پر رہ گئی اور علامہ محمد اسد کا کام جو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن میں تھا اس کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد کوئی نظریاتی شخص بچا ہی نہیں قیادت میں جو اس پاکستان کی تعمیر اس بنیاد پر کرتا جس بنیاد پر ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ قائد اعظم نے صاف صاف کہا تھا کہ اس کانسٹیٹیوشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو، کہ ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی آزاد قومیں کوئی لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن استعمال نہیں کرتی، یہ غلام قومیں کرتی ہیں۔ برٹن کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ برٹن آج بھی ٹریڈیشن پہ چلتے ہیں کہ جی ہماری روایت ہے، تو جب ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے ٹریڈیشن اور روایت اور قرآن و سنت پہ چلتے ہیں تو ہم کو یہ فرسودہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کانسٹیٹیوشن کے بغیر جب تک کہ 4 وکیلوں نے کوئی لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا اس کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی، اور وہ کانسٹیٹیوشن چونکہ تم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے لہذا اس میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک ترمیم کرتے ہو چونکہ وہ نامکمل ہے۔ جب تم اپنے ہاتھ سے لکھی، یہ وہی بت ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اور اس کو مقدس سمجھتے ہو، حالانکہ تم نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہے یہ بت۔ تو آئین کو مقدس کہتے ہو، دھیلا مقدس نہیں۔ آئین میں کیا مقدس ہے؟ کچھ بھی مقدس نہیں ہے، مقدس قرآن و سنت ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کیا چیز مقدس ہو سکتی ہے؟ ابھی بھی تم 28ویں ترمیم کرنے جا رہے ہو اس کے اندر، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ انسان کی لکھی ہوئی چیز مکمل نہیں ہے، انسان کی ضروریات بدلتے حالات کے واقعات کے ساتھ ضرورت پوری نہیں کرتی۔ جو بعد میں لوگ آئے لیاقت علی خان کے بعد، ایوب خان پاکستان سے بہت سنسیئر تھا، اس نے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ پاکستان کا نظام تبدیل کرے، وہ دین کو نہیں جانتا تھا، وہ ایک سیدھا سادہ سا پاکستانی تھا۔ لیکن اس نے پاکستان، اس کی سمجھ میں جو آیا کہ پاکستان کو انڈسٹریل ترقی چاہیے، نہریں چاہیے، ڈیم چاہیے، پاکستان کو زراعت چاہیے، خوراک خود کفالت ہونی چاہیے، بہت بڑی خدمت کر گیا وہ پاکستان کے۔ مگر وہ نظریاتی آدمی نہیں تھا کہ پاکستان میں ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم کرتا۔ جنرل ضیاء الحق نے کوشش کی، سنجیدگی سے کوشش کی، مگر وہ اکیلے تھے، ان کے آس پاس کوئی ان کا حمایتی، کوئی سپورٹر، کوئی ایڈوائزر ایسا تھا ہی نہیں جو ان کو گائیڈ کر سکتا کہ اس معاملے میں کیا کرنا ہے۔ سیاسی جماعتیں ان کے خلاف جنگ کر رہی تھیں، بھٹو نے بھٹو کو پھانسی ہو چکی تھی، اس کے بیٹوں نے الذوالفقار دہشت گرد تنظیم بنائی ہوئی تھی،
پورے ملک میں دہشت گردی تھی، افغانستان کی جنگ شروع ہو چکی تھی، سوویت یونین پاکستان میں داخل ہونے والا تھا. جنرل ضیاء کی ساری توجہ پاکستان کی فورن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی اور پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانے پر لگ گئی. انہوں نے اسلامی نظام لانے کی کوشش کی، لیکن جب نہ ان کے پاس ویسے ایڈوائزرز تھے، ویسے ان کے پاس وہ ٹیم تھی، اور پھر بالآخر یہودیوں نے، مشرکوں نے، ہندوؤں نے مل کر ان کو شہید کر دیا. لہٰذا ان کا جو کام انہوں نے اچھا کیا تھا وہ بھی رک گیا. اور اس کے بعد تو پاکستان میں طوائف الملوکی اور انارکی. جنرل ضیاء کے بعد کوئی سٹیبل لیڈر آیا ہی نہیں ہمارے پاس. 90s کا تو پورا دور ایک فساد، ایک سیاسی انارکی. پھر مشرف کا سارا دور وہ بھی جنگوں کا دور اور خانہ جنگی میں گزر گیا. اور اس کے بعد جو بھی دور، پھر جمہوریت جب سے آئی ہے، اس کے بعد پچھلے 16-18 سال سے جمہوریت چل رہی ہے پاکستان میں. اسی جمہوریت کا نتیجہ ہے کہ آج وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ ہم کولیپس ہونے والے ہیں، پاکستان کا نظام تباہ ہو چکا ہے. اب یہاں پر میں براہ راست پاکستان کے فیلڈ مارشل سے بات کروں گا، کیونکہ محسن نقوی نے بھی یہی اشارہ دیا ہے. ایک آدمی آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے، یعنی فیلڈ مارشل آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، ورنہ وہ ریڈ لائن کراس کر لیں گے. اس طرح کی کوئی بات کی ہے انہوں نے، یعنی مارشل لاء لگا دیں گے. تو فیلڈ مارشل سے میں یہاں صاف صاف کہتا ہوں، یار اگر مصطفیٰ کمال اپنے ملک کو، ایک مضبوط حکمران اپنے ملک کو تبدیل کر سکتا ہے، بے شک اس نے گناہ کیا، اس نے تو زیادتی کی، اس نے سیکولر کر دیا ملک کو. مثال دے رہا ہوں، اگر ماؤ زیتونگ ایک شخص پورے چین کو اٹھا کر کھڑا کر سکتا ہے، خمینی اگر ایک شخص اپنے پورے اتنے بڑے انقلاب کو برپا کر سکتا ہے، ایران کو تبدیل کر سکتا ہے، تو پھر پاکستان کا فیلڈ مارشل پاکستان کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتا؟ انگریز 10,000 میل دور سے آیا تھا، پورے ایک ڈسٹرکٹ کو 3 افسروں سے کنٹرول کرتا تھا، ایک ڈپٹی کمشنر، ایک پولیس کا ایس پی اور ایک سیشن جج. پورے ڈسٹرکٹ میں یہ 3 آدمی ہوتے تھے جو ریاست کی، تاج برطانیہ کی نمائندگی کرتے تھے. پورے ہندوستان میں ان کی تعداد 700-800 سے زیادہ نہیں تھی. ان 700-800 افسروں سے اس نے پورے ہندوستان کو 150 سال کنٹرول کیا. آپ سے اپنے ملک کے اندر اپنا ایک چھوٹا سا صوبہ کنٹرول نہیں ہوتا، ساری طاقت اور فوج اور ریاست ہونے کے باوجود. آپ کہتے ہیں زیادہ صوبے بنانے کی ضرورت ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، صرف اس سوال کا جواب دے دیں کہ اگر انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ زیادہ صوبے بنائیں گے تو یہ ان صوبوں میں کیا تبدیلی آ جائے گی جو آج سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں اور سرحد میں آپ حالات دیکھ رہے ہیں؟ وہی لوگ جنہوں نے یہ تباہی برپا کی ہے، آپ مزید صوبے بنا کر انہی کے حوالے کر دیں گے تو کون سا معجزہ ہو جائے گا کہ وہ ان صوبوں کو خوشحال کر دیں گے؟ اصل کینسر تو یہ سیاسی جماعتیں ہیں. کھربوں کھربوں روپیہ انہوں نے اٹھا کر پاکستان کے اندر لوٹا، اپنے گھروں کی الماریوں میں رکھا ہوا، تہہ خانوں میں رکھا ہوا ہے، یا دبئی لے کے چلے گئے یا لنڈن میں پراپرٹی خرید لی ہے. ایک دوسرے کے راز کھولتے رہتے ہیں یہ سارے. پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، وہاں کچھ لگا ہوا نظر بھی آتا ہے. سندھ میں تو صرف کھاتا ہے، لگاتا ہی کوئی نہیں. اور جب اس لونڈے کو کہا جاتا ہے کہ تم اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ میری حکومت میرے ہاتھ سے جانے والی ہے، مجھے وزیر اعظم نہیں بنائیں گے، تو اب وہ دھمکیاں دینے لگا ہے. اپنے کہتا ہے، پہلے تو کہتا تھا میں بھٹو کا نواسا ہوں، اب کہتا ہے میں میر مرتضیٰ اور میر شاہ نواز کا بھانجا بھی ہوں. یعنی انہوں نے الذوالفقار بنائی تھی تو میں الذوالفقار بھی بنا سکتا ہوں. اور ذرا سا اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اپنے اقتدار پہ، اس کو لگتا ہے کہ کراچی ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے، ان کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم اس کو نہیں بنایا جائے گا، تو وہی فتنہ انگیز نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں، مرسوں مرسوں سن نہ دیسوں ڈھینچو ڈھینچو، پتہ نہیں عجیب بکواس کرتا ہے. یہ کوئی اس کے پاس کریڈینشل نہیں ہے، کوئی اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے. صرف اپنی کریڈیبلٹی یہ بناتا ہے کہ میں بھٹو کا نواسا ہوں، وہ کہتی ہے میں فلانے کا بیٹی ہوں تو فلانے کا بھتیجا ہوں. اس کے علاوہ کوئی کریڈینشل نہیں ہے. دنیا میں کون سی قوم ہے جو اس طرح اپنے لیڈر منتخب کرتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ واللہ اللہ کی قسم ہم کسی ایسے شخص کو مسلمانوں کا اقتدار اور اختیار اور حکومت نہیں دیں گے جو خود اس کو طلب کرے گا. یہ ڈیموکریسی تمہاری پوری حرام ہے، اسی طرح حرام ہے جیسے سور کا گوشت ہے، جیسے سود اور ربا ہے. آپ کیوں اس ڈیموکریسی کو چلانا چاہتے ہیں؟ آپ نے اگر پاکستان کی صفائی کرنی ہے تو مولانا رومی نے جو نصیحت آپ کو کی ہے بابا اقبال کے ذریعے کہ پرانی جڑوں کو اکھاڑ پھینکیں،
جس طرح مصطفیٰ کمال نے کیا تھا، جیسے خمینی نے کیا تھا، جیسے ماؤ زیتونگ نے کیا تھا. یہی سیاسی جماعتیں تو ہیں جن کو آپ نے ختم کرنا ہے، جو پاکستان کی تباہی اور بربادی کا باعث ہیں. یہی بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو تو آپ نے ختم کرنا ہے، جو ملک میں دہشت گردی کا باعث بنی ہوئی ہیں. آپ ان دہشت گردوں سے کہہ رہے ہیں کہ مشورہ دو کہ ہم تمہاری دہشت گردی کیسے ختم کریں. آپ کو اس ملک میں اپنی دفعہ جو آپ مارشل لا لگائیں گے، وہ مارشل لا نہ لگائیں، حکومت فوج کی ہو، قانون شریعت اللہ اس کے رسول کا ہو. پہلے جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں ان میں فوجی قانون تھا. اب آپ جو مارشل لا لگائیں اس میں شریعت نافذ کریں، اللہ کا دین نافذ کریں. اس قوم کو اور اس عوام کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک عام پاکستانی کو، 25 کروڑ پاکستانی کو، کہ اوپر کون سی پارٹی حکومت کر رہی ہے. ڈیموکریسی ہے، پریزیڈنشل ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، ہائیبرڈ سسٹم ہے، مارشل لا ہے، شریعت ہے. نیچے انسان صرف عدل اور انصاف اور امن مانگتا ہے. کیا ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے سوائے 5 سال بعد، کہیں 4 سال بعد ایک ووٹ ڈالنے کے لیے چلا جاتا ہے، اس کے بعد پاکستان کی ریاست، حکومت اور ان معاملات سے عام آدمی کا کیا تعلق ہے؟ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کے سامنے پورا نظام خود ننگا ہو کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر چکا ہے. حساب لگائیں نا کہ یہ ممبر آف پارلیمان اور ممبر آف نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی ہر سال کتنے 100 ارب روپیہ کھا جاتے ہیں اپنی تنخواہ اور مراعات کے نام پر. فوج کا بجٹ 3000 ارب ہے. پچھلے چند سالوں میں 7000 ارب روپیہ ان چند پرائیویٹ پاور پروڈیوسنگ آئی پی پیز کو دیا گیا ہے جن کی ملکیت انہی سیاستدانوں کے پاس ہے. یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آئی پی پیز کو اون کرتی ہیں، ان کے لیڈرز اون کرتے ہیں، اور 7000 ارب روپیہ اس بات کا ان کو دیا گیا ہے کہ آپ نے فیکٹری لگا کر بند کر دی، اور بند فیکٹری آپ کو اربوں خربوں روپے کا منافع دے رہی ہے. دنیا میں کہاں پہ ایسا کاروبار ہوتا ہے؟ دنیا میں کہاں پہ ایسے ایگریمنٹ کیے جاتے ہیں؟ کوئی ایک ملک بتا دے جہاں پر اس طرح کا آئی پی پی کا ایگریمنٹ ہو اور اس طرح حکومتی پارٹیز کو پاکستان کی ریاست پیمنٹ کرے اس بات پر کہ تمہاری فیکٹری بند پڑی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نظام خراب ہونے کی بات کر رہے ہیں، گل سڑ گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، تبدیل کرنا ہے. یہ وجہ ہے، یہ لوگ ہیں، یہ معاشی دہشت گرد ہیں، یہ سیاسی دہشت گرد ہیں. آپ کو پاکستان میں ایوب خان نے 1 یونٹ لگا دیا تھا. 1 یونٹ کا مطلب ہے کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں، پورا پاکستان، ایک سارے صوبے ختم. اور اس 1 یونٹ میں اس نے پاکستان کو ایک ایشین ٹائیگر بنا دیا تھا. اس وقت چائنا آتا تھا، ساؤتھ کوریا پاکستان آتا تھا سیکھنے کے لیے کہ انڈسٹری کیسے لگائی جاتی. پاکستان جرمنی کو اور چائنا کو قرضے دیا کرتا تھا. ایوب خان کے دور میں جب 1 یونٹ تھا، کوئی صوبے نہیں تھے. انگریز کی مثال میں نے آپ کو دی، وہ پورے ڈسٹرکٹ کو 3 افسروں سے چلاتا تھا. یہاں پر صرف ایک بلوچستان کے اندر 40 وزیر ہیں. کیا مذاق بنایا ہوا ہے پاکستان کی ریاست کا؟ پھر آپ کہتے ہیں نظام نہیں چل رہا. اسی غلیظ نظام ہی کو تو تبدیل کرنا ہے. آپ کو پاکستان میں مضبوط حکمران چاہیے، صلاح الدین ایوبی جیسا، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا. 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مثال مجھے دے کہ مسلمان ریاست پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے بنی ہو. یہ ہمارے خون میں نہیں ہے، ہمارے مزاج میں نہیں ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آپ مسلمان قوم کی فطرت کے خلاف جا کر کیسے ایک ایسی اسلامی ریاست بنا سکتے ہیں کہ جس کو ہمارا پورا نظام الٹ دے گا، اگل دے گا؟ اسلامی معاشرہ قبول ہی نہیں کر سکتا اس غلاظت کو جس کو آپ ڈیموکریسی اور ملٹی پارٹی ڈیموکریسی کہتے ہیں. ہم اتھارٹیرین قوم ہیں، ہم اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں، ایسی اتھارٹی جس کی بنیاد قرآن و سنت کے اوپر ہو. یہی بابا اقبال نے آپ کو کہا ہے کہ جب تک خلافت کی بنیاد قائم نہیں ہوتی تم اپنے قلب و جگر میں روح اور زندگی پیدا کرو. مسلمان ملکوں کو انہوں نے یہی نصیحت کی ہے کہ تمہاری بکھر گئے ہو تم قومیتوں میں، نیشنلزم میں، لیکن جب تک دوبارہ سے خلافت قائم نہیں ہوتی تم اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو مضبوط کرو اور الائنسز بناتے جاؤ، اتحاد بناتے جاؤ، تاکہ تم دوبارہ ایک مضبوط بلاک بنو. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر. یہ دعا نہیں ہے، یہ آپ کو فورن پالیسی اور اسٹریٹجی دی جا رہی ہے. تو پاکستان کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو اس ملٹی پارٹی ڈیموکریسی کو دفن کرنا پڑے گا. اتنی سی بات
کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہمارے حکمرانوں کو؟ اور یہ کام فوج نے کرنا ہے۔ 2008 میں ہم نے سیریز کی تھی پاکستان ٹیلی ویژن پہ خلافت راشدہ کے نام سے، ایک اسلامی فلاحی ریاست آج کے دور میں کیسے قائم کی جاتی ہے، اس کا پورا بلو پرنٹ دیا تھا، اس پر کتاب بھی لکھی بعد میں، سب کچھ موجود ہے۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ اور مسلمان سویلائزیشن کو سامنے رکھ کر، بابا اقبال کی کلام اور تعلیمات اور ان کی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھ کر، نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کو سامنے رکھ کر ایک ورکبل پلان تھا کہ اس پاکستان کو ہم نے ریفارم کیسے کرنا ہے، اس کو ہم نے ریولوشنرائز کیسے کرنا ہے، ایک اسلامی فلاحی ریاست کیسے بنانی ہے جس سے لیا جائے گا کام دنیا کی امامت کا۔ لیکن بات وہی ہے، کچھ لوگ بدنیت ہوتے ہیں حکمرانوں میں جو کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ سیاسی جماعتیں، جیسے ہم نے کہا، یہ کیوں کرنا چاہیں گی؟ آپ ان سیاسی جماعتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طریقہ بتاؤ کہ ہم تمہیں پھانسی دے سکیں، یہ کیوں کریں گے؟ اور یہ جو کر رہے ہیں یہ چوری نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، معاشی دہشت گردی ہے، اکنامک ٹیررزم ہے۔ آپ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے کتوں کو سڑک پر پکڑ کے ٹھوک دیتے ہیں، یہ جو 7,000 ارب روپیہ کھا گئے پچھلے 3-4 سال میں صرف پرائیویٹ پاور پلانٹ سے، ان دہشت گردوں کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ ان کے ایگریمنٹ کینسل نہیں کر سکتے اور ان سے یہ دولت واپس نہیں نکلوا سکتے؟ رانا ثناء اللہ نے ابھی کہا کہ سندھ کی حکومت نے کھربوں کھربوں روپیہ دبئی پہنچا دیا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ کل پرسوں میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ خیرپور میں ایک چڑیا گھر بنانے کے لیے 90 ارب روپے خرچ کیے گئے، جب آڈٹ ہوا تو پتہ لگا خیرپور میں چڑیا گھر ہی نہیں ہے۔ آپ سندھ کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں، ہر تحصیل، ہر ڈسٹرکٹ کو ہر سال 50 ارب 100 ارب روپے دیے جاتے ہیں، اور ابھی تک وہاں لوگ پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ ایان علی کوئی پہلا ٹرپ تو نہیں کر رہی تھی، آپ کو خود معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ان کے ناجائز اور حرام دولت کہاں چھپی ہوئی ہے، اور آپ ان چوروں سے کہہ رہے ہیں کہ مل کر بیٹھو اور ہمیں طریقہ بتاؤ تاکہ ہم تمہیں پھانسی دے سکیں۔ آپ نے انہی کو پکڑنا ہے جن سے آپ مشورہ مانگ رہے ہیں، یہی دہشت گرد ہیں۔ آپ کو مارشل لا لگانا پڑے گا۔ آپ 1 یونٹ بنائیں یا 4 صوبے رکھیں یا 20 صوبے بنا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک اوپر مضبوط حکمران ایسا نہ ہو کہ جو عدل کرنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا دین نافذ نہ کرے۔ ان 4 صوبوں میں بھی آپ پاکستان بہترین چلا سکتے ہیں۔ ایوب خان نے 1 یونٹ میں پاکستان بہترین چلایا تھا، انگریز 10,000 میل دور سے آ کے پورا انڈیا چلایا کرتا تھا۔ اپنی نااہلی اور اپنی حماقت کو آپ ایڈمنسٹریشن کا نام نہ دینا۔ آپ کے ہاں کرپشن ہے، آپ کے ہاں انکمپٹنس ہے، آپ کے ہاں نیپوٹزم ہے، آپ کے ہاں خوشامد ہے، آپ کے ہاں چوری اور ڈاکے اور بدنیتی ہے، ڈیول نیشنلزم ہے۔ آپ کے سارے جتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ان کی اولادیں ڈیول نیشنل ہیں، بڑے بڑے سرکاری افسر ڈیول نیشنل ہیں۔ پاکستان سے کوئی وفاداری نہیں ہے ان کے، قسمیں کھا چکے ہیں غیر ملکی کافر طاقتوں سے کہ ہم تمہارے وفادار رہیں گے، جب ہی ان کا پاسپورٹ ملا ہے ان کو۔ آپ کو یہی تو صفائی کرنی ہے، یہی تو آپ کو کلین اپ کرنا ہے، اور کرنا کیا ہے آپ نے؟ تو اگر آپ اتنی جرت رکھتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ کر اس پورے نظام کو الٹ دیں، اس کی جڑ اکھیڑ دیں، جیسے بابا اقبال نے رومی کی زبان سے آپ کو پیغام دیا ہے، اگر آپ یہ ہمت رکھتے ہیں تو بسم اللہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر ہمت نہیں رکھتے تو اور یہی نظام چلتا رہے گا اسی طریقے سے، تو پھر انتظار کریں، اس نظام نے اپنے وزن سے گر جانا ہے، جس طرح بغداد کا وہ گلا سڑا نظام اپنے وزن سے گرا اور ہلاکو خان نے آ کے اس کو ختم کر دیا۔ ہمارے اوپر بھی بہت سارے ہلاکو خان چاروں طرف کھڑے ہوئے، اگر آپ خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو اللہ مودی بھیجے گا، ہلاکو خان بھیجے گا۔ پاکستان کے اندر مجھے ذاتی طور پر یہ یقین ہے کہ پاکستان کے اندر جو قیادت ابھرے گی وہ اب غزوہ ہند کے میدان جنگ سے نکلے گی۔ ایک خوفناک جنگ اس پاکستان پر، جس میں یہ ساری غلاظت جل کر بھگ سے اڑ جائے گی، چونکہ خود فوج اس غلاظت کو صاف نہیں کرنا چاہ رہی، اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہی ہے، اسی کفر اور غلاظت اور معاشی دہشت گردوں سے پوچھ رہی ہے کہ آپ بتائیں ہم ملک کو کیسے ٹھیک کریں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک آپ کے اس بے وقوفانہ فیصلوں کا انتظار نہیں کرے گا۔ اللہ کی اپنی تقدیر ہے، اس نے اس پاک سرزمین کے لیے لکھی ہوئی ہے، وہ آپ پر مودی مسلط کرے گا، پورا نظام کو جلا کے راکھ کر دے گا، اور اس غبار میں، خون اور آگ اور دھوئیں کے طوفان کے اندر سے غبار میں سے جو شہ سوار نکلے گا وہی آپ کا لیڈر ہوگا، وہی آپ کا مجاہد ہوگا، چاہے وہ فوجی ہو کہ سویلین ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔
پرابلم ڈائگنوز ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے سسٹم نہیں چل رہا، آپ کو معلوم ہے یہ معاشی دہشت گرد ہے، یہ سیاسی دہشت گرد ہے، یہ عسکری دہشت گرد ہے، جب سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے تو پھر آپ ان دہشت گردوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ یہاں پر ہم آپ کو بابا اقبال کا ایک اور شعر سناتے ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مشاہدے میں کلام کیا. پہلے تو ہم نے بابا رومی کا بتایا تھا نا آپ کو، اب انہوں نے اللہ سے کلام کیا مشاہدے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا. اور یہ اس پر ہم ختم کریں گے یہ خطبہ. یہ ہماری نصیحت ہے فیلڈ مارشل کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام بابا اقبال کی زبان سے اب آپ تک پہنچ رہا ہے، یہ آپ کے لیے لائن آف ایکشن ہے، یہ آپ کا کورس آف ایکشن ہے، یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے. اس کو کریں. یہ سنیں ذرا. بابا اقبال کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی روحانی مشاہدے میں. اللہ تعالیٰ بابا اقبال سے پوچھتے ہیں کہ یہ جہان، یہ دنیا، یہ نظام جو میں نے بنایا ہے تم کو پسند آیا؟ بابا اقبال کہتے ہیں نہیں میرے مالک، مجھے نہیں پسند آیا. تو اللہ تعالیٰ بابا اقبال سے کہتا ہے تباہ کر دو اس کو. گفتن جہان ما آیا بتومی سوزد. اللہ نے پوچھا بابا اقبال سے کہ جو جہان میں نے بنایا ہے تمہیں پسند آیا؟ گفتم کہ نمی سوزد. میں نے کہا مالک مجھے بالکل نہیں پسند آیا. گفتن کے برہم زن. میرے مالک نے کہا تباہ کر دو اس کو، نیا نظام بناؤ، نئی دنیا بناؤ جیسے تم بنانا چاہتے ہو، کیونکہ تم میرے بندے ہو. یہی پیغام ہے فیلڈ مارشل کے لیے. برہم زن، تبدیل اور تباہ کر دیں اس کفر اور ظلم کے نظام کو جس کو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ تباہ ہو چکا ہے، اور نیا تعمیر کریں. وہ تعمیر کریں جو ہمارے بڑوں نے، جس کے لیے 50 لاکھ شہیدوں کی قربانی دی اور کروڑوں لوگوں نے ہجرت کی. ایک رومانٹک آئیڈیلزم، وہ ڈریم ہمارا کہ برسوں کے بعد اڑے ہیں پرچم ہلال کے، اب ان ہلال کے پرچم کو عزت دیں. وہ اسلامی نظام اور شریعت قائم کریں جس کی خاطر ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی. پوری مسلمان امت انتظار کر رہی ہے پاکستان کے اٹھنے کا، اور ہمارے یہاں کمینے حکمران مسلط ہیں، مرسو سننا ڈیسو، ڈھینچو کھوتے کہیں کے ذلیل لوگ. پوری امت انتظار کر رہی ہے اس پاکستان کا، اور یہ کتے زبان لٹکا کر صرف ہکلاتے رہتے ہیں. حرام کھانے کی عادت ایسی لگی ہے کہ ان کے وجود سے کہیں حلال اور خیر نہیں نکل سکتی. آپ ان سے مشورہ نہ کریں. ان کو تو پکڑ کے پھانسی لٹکانا ہے، ان کو تو سولی چڑھانا ہے، ان سے تو لوٹا ہوا مال نکلوانا ہے. یہی تو امت رسول کی رسوائی کا باعث ہیں، یہی تو پاک سرزمین کو توڑتے ہیں. تو کریں وہی جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے. برہم زن. پوری قوم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ آپ کے اوپر ہوگا. فوجی رول یہاں مت لگائیں، مارشل لا لگائیں، مگر حکم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، شریعت نافذ کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کسی کی مجال کے آپ کی مخالفت کر کے دیکھیں. ہم کھڑے ہیں بیچ میں انشاءاللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.